آپ کے مسلک سے ہی ایک شخص نکلا جسے آج لوگ انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے جانتے ہیں. حالیہ دنوں میں کیونکہ وہ گرفتار ہیں پابند سلاسل ہیں, ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے 295C کے مقدمے پر, کیا آپ ان کو واقعی میں اس مقدمے کے اندر گستاخی رسول سمجھتے ہیں؟ اس شخص کی عادت بن چکی ہے کہ یہ عادتاً اس طرح کی باتیں کرتا ہے جن کا کوئی ثبوت تک نہیں ہوتا. سابقہ اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے یہودیوں کے ریفرنس سے یہ بات کی کہ مدینہ کے یہودی نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا استغفر اللہ. آپ چھوکرے لفظ کو غلط سمجھتے ہیں؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت بھی ہے. سر چھوکرے لفظ کا معنی کیا ہے؟ شرارتی قسم کے نوجوانوں کو بھی کہتے ہیں جس میں الڑ پان ہوتا ہے. مجھے صرف حسن ظن تو رکھا جا سکتا ہے نا کہ یہاں پہ شاید وہ چھوکرے سے مراد لڑکا لے رہے ہوں. قرآن و سنت کے لیے ابتدان جو عربی گرامر ہے, عربی زبان ہے, وہ تو پڑھنی پڑے گی نا. معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ صرف عربی کو ہی دین کا حصہ کیوں بنا دیا ہے کہ جس کو عربی آتی ہے وہی دین سمجھتا ہے؟ ہم نے کسی عالم کے پاس ہی بیٹھ کے پڑھنا ہے, کسی مدرسے میں کسی محقق کے پاس ہی بیٹھ کے پڑھنا ہے. تو ہمارے علماء کرام نے جس طرح ماشاءاللہ آپ کے بیگ پہ اور میرے بیگ پہ اتنی ساری کتابیں اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے آپ کی, تو یہ تمام تر کتابیں کیوں لکھی؟ ترتیب ہے نا قرآن و سنت کو سمجھنے کی. قرآن کو حدیث سے سمجھا جاتا ہے, حدیث کو صحابہ اہل بیت اور ائمہ دین کے ارشادات و اقوال کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے. ایک بندہ قرآن و سنت کو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ڈائریکٹ سمجھتا ہوں, مجھے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی امام کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. میں خود جو اس کا مطلب سمجھتا ہوں تو میں اس کا وہ مطلب لوں گا. جیسا میں نے تو ویسے ایسا کہیں بھی نہیں دیکھا کہ انجینئر صاحب خود سے جو ہے وہ تشریح کر رہے ہو, کسی نہ کسی محدث کی تشریح پیش کرتے ہیں. انجینئر صاحب کو حالیہ دنوں میں جو گرفتار کیا گیا, کیا وہ واقعی میں گستاخی بنتی تھی ان کا جملہ؟ سارے اس کے اوپر علماء کے مختلف فتاوی جات بھی آئے, علماء کی رائے بھی آئی, ان کے حق میں بھی آئے. اس کے حق میں جو صحیح العقیدہ علماء میں سے کس کا فتویٰ ہے. اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کون صحیح العقیدہ ہے اور کون صحیح العقیدہ نہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخی رسول ہیں؟ بالکل کو ساخ ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ کسی کا کفریہ کول نقل کر رہا ہے, بتا رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا عقیدہ ہی ہے, وہی بتا رہا ہے کہ فلاں کا یہ کفریہ. مثال کے طور پہ میں کہہ دیتا ہوں قادیانی جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے غدار ہیں, وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے. میں نے اگر یہ جملہ کہا ہے وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں بھی نہیں مانتا. اب یہ جتنے ٹی وی اینکرز ہیں مرزا کے حمایتی ہیں, ان کو اب یہ یاد آ رہا ہے کہ مرزا جو ہے نا وہ درود پڑھ کے بات کو شروع کرتا ہے, درود پڑھ کے ختم کرتا ہے, اس پر تو فتویٰ لگ ہی نہیں سکتا. جن کو یہ گستاخ مانتا ہے, کہتا ہے, اپنی ریسرچ پیپر میں لکھا ہے, اپنے بیان کے اندر اس نے ان کو باقاعدہ ان عبارات کو ہائی لائٹ کیا ہے, وہ اپنی گفتگو درود پاک پڑھ کے نہیں شروع کرتے تھے. صاحب آپ چشتی رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں؟ بالکل, اس کی کوئی تعویل نہیں ہے. یہ بات پہلے مرزا صاحب سے پوچھ لی. جو تعویل کرے وہ گستاخ ہے, وہ کافر ہے. مرزا نے اپنی زبانی اپنے بابا مولوی ساق صاحب فیصل آبادی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اس جملے کی تعویل کرتے تھے. پیر مہروی شاہ صاحب کے حوالے سے ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ایک کفریہ کلمہ تھا تو اس کفریہ کلمے کو معرفت کی بات کیسے کہہ دیا گیا؟ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ان پر جو چیزیں ان کے حوالے سے پر منسوب کی گئی ہیں یا ان کی طرف سے باقی میں موجود ہیں کہ انہوں نے جو مختلف قسم کے دعوے کر رکھے تھے. امام ذہبی نے ان عبارات کی توجیہ کی ہے. ابن تیمیہ جیسے بندے جو ہیں وہ تعویلات کر رہے ہیں, شتیات کہہ کے. ان کی شتیات کہتے کسے ہیں؟ ایسی حالت جب بندہ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی محبت میں اس طرح وہ غرق ہو چکا ہو, محبت حق تعالی میں, کہ وہ اب اس کے اپنے افعال اور اپنے اختیار کی وہاں نفی ہو جائے. ہمارے ہاں جو اسٹینڈرڈ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی ہیں, نبیوں کے بعد صحابہ ہیں, صحابہ کے بعد ولی ہیں, کہا کہ تمام اولیاء کرام مل کے بھی ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے. اس کی خاص حالت ہمیں اصحاب رسول کے ہاں نظر آتی ہے. ممکن ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کی وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم تک نہ پہنچی ہوں, نقل نہ ہوئی ہوں. صرف یہ چیزیں اصحاب رسول کے ہم تک نہیں پہنچی, باقی تو میرے خیال سے ان کی زندگی کی کئی چیزیں ہمارے سامنے. ہمارے ہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آمد سے قبل کرامات سنائی جاتی تھی اور ہم خود بھی سنا کرتے تھے. کہیں ہمیں غوث پاک کے دھوبی نظر آ رہے ہوتے تھے. تو دھوبیوں نے واقعہ کئی خطبہ بیان کرتے رہے, لیکن علماء نے محمد علی مرزا کے آنے کے بعد نہیں, اس سے پہلے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ثابت نہیں. سر آپ نے علماء کی بات کی تو ہمارے پاس بھی وہ علماء آپ کے موجود ہیں جو ان کو ممبر و محراب پر بیان کرتے تھے. تو یہ دیا جاتا ہے جو حنفی ہیں وہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم رفع یدین کو لے لیتے ہیں کہ اب بخاری, مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں رفع یدین کے حوالے سے, رفع یدین کے صحیح ہونے کے حوالے سے, سنت ہونے کے حوالے سے کئی ساری روایات موجود ہیں, لیکن آپ ان کو ترک کر دیتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے ائمہ کے اقوال کے سامنے. کبرا بیکی کے اندر حدیث موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا میں تمہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرات. تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا, باقی مقام پہ رفع الیدین کیا. ممکن ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے رفع یدین والا مسئلہ مخفی رہ گیا ہو, جس میں رکوع میں تطبیق والا رہ گیا. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانھا اذناب خیل شموس اسکنوا فی الصلاۃ, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی دوموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو, رفع الیدین کرتے ہو, اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون کرو. امام بخاری صاحب تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ اگر جو اس سے ترک رفع یدین کے حوالے سے استدلال کرتا ہے تو وہ نابلد شخص. اچھا سوال یہ کہ امام بخاری کا کہہ دینا دین بن گیا. سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسا عمل جو خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے ہوں, پھر اسی عمل کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سخت الفاظ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب لوگ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں اور انہی کی فکر کو لے کے چلتے ہیں کہ دیگر مسالک پر جو کچھ انہوں نے باتیں کی, جس حوالے سے انہوں نے فتوے جاری کیے, آپ کو لگتا ہے کہ ان فتووں کو لے کر یا اعلیٰ حضرت کی اس فکر کو لے کے جو انہوں نے بیان کی, وہ اس فکر کو لے کے آج کے دور میں چلنا ممکن ہے؟ بالکل الحمدللہ ہم چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کے مفتی اعظم نہیں چل رہے نا. فکر رضا سے کھلی بغاوت, یہ جو دیوبندیوں کی جگہ تعریفیں کی ہیں
روافظ کی تعریفیں کی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو فکر رضا سے کسی صورت میں بغاوت میل نہیں کھاتی۔ میں چاہ رہا ہوں آپ کلیئر کرتے ہیں کہ مفتی منیر احمد بغاوت کا صاحب کیا مطلب ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ واضح کرتے ہیں عام عوام کے لیے اس دائرے سے باہر ہیں، بریلویت سے باہر ہیں، فکر رضا کے دائرے سے باہر ہیں، بریلویت فکر رضا بریلویت ہی ہے نا ظاہر ہے۔ کہ مسئلے کی کوئی بڑی جماعت ہے دعوت اسلامی، انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو امامہ پہنایا یا دیگر مسالے کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں سیاسی عہدوں پر موجود ہیں، وہ ان کے اداروں میں آئے، ان کو بڑے بہترین طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، اور وہ لوگ وہ تھے کہ جن کا صحابہ کرام کی گستاخوں کے ساتھ ایک کنیکشن بھی جوڑتا ہے کہیں نہ کہیں سے جاتے ہیں، تو کیا وہ عمل بھی فکر رضا کے مخالف نہیں ہے؟ جلالی صاحبان جو ایک انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا جس پہ اب جا کے انہوں نے رجوع کر لیا، آپ ان کے اس جملے کو قابل گرفت سمجھتے ہیں جو جلالی صاحب نے ٹی وی پاک کے حوالے میں نے سے اس کو بیان دیا قابل سمجھتا ہوں۔ اب جا کے رجوع کر لے گیا، اب اس رجوع کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ شرعی طور پہ وہ رجوع قابل قبول ہے؟ آپ رجوع مان رہے ہیں اس کو؟ سر میں تو مفتی نہیں ہوں نا، جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ رجوع کر لیا انہوں نے، وہ مان رہے ہیں کہ رجوع کیا انہوں نے؟ جو ان کا بیان ہے اور ان کی جو تحریر 3 صفحے کی آئی ہے اس پر کہیں رجوع کا تذکرہ، رجوع کا عنوان یا رجوع کی کوئی بات اس میں ہے؟ عنوان یہ دیا گیا کہ مفتیان کرام و مشائخ اہل سنت کا شرعی فیصلہ، سر وہ فیصلہ ہے، رجوع نہیں ہے۔ اور خود اس شرعی فیصلہ کے نام سے جو 3 صفحے لکھے گئے ہیں اس کے اندر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سیاق و سباق ماں قبل اور ماں بعد جو ہے کلام اس پہ دلال کرتا ہے، یعنی دلالت کو معتبر مان رہے ہیں۔ تو بھائی ہم سیاق و سباق کو دیکھ لیتے ہیں، سیاق و سباق کیا ہے؟ اس کلام کا جب مانگ رہی تھی خطاب پر تھی، سیاق و سباق پیر میرے شاہ صاحب علیہ رحمہ کی کتاب تصفیہ کی عبارت ہے، اور اس سیاق و سباق کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کون سی خطا کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ خطا معصیت کو۔ تو خطائے شہادی سے بھی 2 قدم آگے چلیں گے، میں کوئی وقوع نہیں مار رہا، ان کے بیان سے سیاق و سباق کا اعتبار کرتے ہوئے جو نا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ خطا معصیت کا وقوع لازم ہے اور یہ گستاخی ہے، ظاہر ہے کہ یہ خلاف ہے۔ ایک مفتی ہونے کے ناطے آپ اس پہ اپنی بات مکمل کیجیے گا کہ ان کے اس قول پہ، اس جملے پہ شرعی گرفت، شرعی رجوع کیسے بنتا ہے؟ جو رجوع اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ اس کو غلط مان کے، تقلید کر کے، اس کو غلط قرار دے کے کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے اور میں اسے رجوع کرتا ہوں۔ مفتی صاحب ایک محفوظ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، وہ ایک محفوظ کے آغاز میں تعریف ہی کیا کرتے تھے، ابھی بھی جو انہوں نے شرعی فیصلہ علماء کرام کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کیا اس کے اندر بھی انہوں نے محفوظ کا ذکر کیا، تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ محفوظ کی تعریف کیا؟ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ سال میں 5 دفعہ اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ گناہ کا ہونا لازم ہے ندرتاً، یہ بالکل بات غلط ہے، اور اس سے تو ایک بہت خطرناک نتیجہ نکلتا ہے کہ جتنے محفوظ ہوں گے وہ معاذ اللہ ان کا گناہ کرنا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ لازم ہے، تو یہ تو ایک خطرناک نتیجہ نکلتا ہے۔ اس سے بھی رجوع بنتا رجوع، اور اس سے رجوع تقلید کر کے کہ وہ جو انہوں نے پہلے موقع پر بیان دیا تھا وہ غلط تھا، اور یہ جو اس سے میں رجوع کرتا ہوں۔